حضرات، بزرگوں، دوستوں، اس دنیا کے بسنے والے جتنے بستے ہیں وہ تمام باشندوں کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس مالک حقیقی کا کلمہ، اس کی عبادت اور ریاضت بھی اصل میں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آواز کم کر دیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلیٰ کل الدنیا ملعونۃ الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما۔ فرمایا خبردار، ساری کی ساری دنیا بیکار ہے، ساری دنیا ملعون ہے، مگر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر کرنے والے عالم یا سیکھنے والا، چار چیزیں لعنت سے پاک ہیں۔ سرور کونین والی بطحا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ساری کی ساری دنیا اللہ کے نزدیک رسول کائنات فخر موجودات فرماتے ہیں مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اس پر کے برابر ہو، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دے۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا اس وقت تک یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کا کلمہ، اس کا نام، وہ جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے اللہ اسے کائنات کے ڈر سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسے پھر نہ رزق کی پرواہ ہوتی ہے، پھر اسے نہ عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی یاد ڈال دیتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس حدیث میں اللہ کی کلام آ جائے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ زبان محمد ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ وحی ہے جو آپ اس قرآن کی صورت میں پڑھتے ہیں جس کی 114 صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں،
جو 30 پاروں کا قرآن ہے، 6000 سے زائد آیات والا، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، جس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، ان کو حدیث کہا جاتا ہے، جو اللہ کا فرمان رسول اللہ کی زبانی آتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کی زبانی ہے۔ یہ جو کتاب کریم مقدس کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ کلام بھی اللہ کا ہے، وہی اتارنے والا، وہی نازل کرنے والا۔ اور ایک وہ کلام ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قدس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ ذات، پاکیزہ چیز، یعنی وہ بات، حدیث کا معنی بات، یعنی وہ بات جو پاکیزہ ہے، مقدس، مطہر ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے، بالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس حدیث میں کہ تم میرا ذکر اس زمین پہ کرو، میں تمہارا ذکر آسمان میں اپنے فرشتوں میں کروں گا۔ فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اپنے نورانی پر پھیلاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے، کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی الحمدللہ کہتا ہے، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی کلمہ پڑھتا ہے، شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے جس میں اللہ کا نام آتا ہے۔ اللہ آسمان پہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ تیری سرزمین سے آئے، کیا کر کے آئے؟ اللہ جی تجھے خود علم ہے، نہیں بتاؤ کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ ہم ایک مجلس میں گئے تھے، لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، اچھا تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ تجھ سے استغفار مانگ رہے تھے، اللہ تجھ سے بخشش مانگ رہے تھے، اللہ گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، تجھ سے رزق طلب کر رہے تھے، تیرا نام لے رہے تھے، تیرے نام لیوا تھے۔ اچھا میرا نام لیتے تھے، مجھ سے رزق مانگا، مجھ سے بخشش مانگی، پھر کیا کہتے ہو؟ اللہ تجھ سے مانگ رہے تھے، جاؤ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو رزق بھی دے دیا، ان کو معاف بھی کر دیا، ان کی مغفرت بھی کر دی، ان کے گناہوں کو صاف کر دیا۔ صرف صاف نہیں کیا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اب فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنے ذاتی کام سے آیا تھا، وہ ذاکر نہیں تھا، ذکر کرنے والا نہیں تھا، تیرا ذکر نہیں کیا، بس ویسے ہی بیٹھ گیا، جاؤ ان ذکر کرنے والوں کی وجہ سے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ کا ذکر یہ کائنات کا سب سے بڑا علم، اللہ کا ذکر معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ اللہ اکبر، آسمان و زمین کا کنارہ نہیں، زمین کا تو شاید مل جائے، آسمان کا کنارہ نہیں، کوئی آپس میں تفاوت نہیں، کوئی فرق نہیں۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ رب المشارق و رب المغارب، رب المشرقین و رب المغربین، کبھی دو مشرقیں، دو مغربیں، کبھی مشارق کہا کئی مشرقیں، کبھی مغارب کہا کئی مغربیں، کبھی یہاں سورج طلوع ہوتا ہے 5:30 بجے، کبھی وہاں 6:30 بجے، کبھی انڈونیشیا کے ساحل پہ طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے 4:30 بجے، کبھی وہاں مغرب میں یورپ میں جا کے آخری لمحات میں طلوع ہوتا ہے۔ یہاں دن ہے وہاں رات ہے۔ اللہ اکبر، وہ اتنی بڑی ذات جو اتنے بڑے کائنات کو چلانے والی ہے، وہ کتنی مقدس ہے، جب اس کا نام لیا جائے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث کریم میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے اگر کسی کی سواری گم ہو جائے وہ اسے مل جائے، اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ ساری زندگی منکر، ساری زندگی نہ مانا، نہ فرمان، ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا آج اللہ کا نام لیتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا نام لیتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف،
اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، دو کلمے ہیں، فضیلت کیا ہے؟ ایمان تازہ ہو جائے۔ حدیث سنیے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے آدھا زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ جو الحمدللہ کہہ لے، آسمان زمین فل ہو جاتا ہے، نیکیوں سے بھر جاتا ہے، بھرپور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا افضل الذکر بعد لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب ثواب کی کیا بات کرتے ہیں؟ ایک کافر جب پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، مرتے ہوئے زبان پہ آئے مغفرت ہو جاتی ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ کتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور تمام انبیاء کا کلمہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تمام پیغمبروں نے کہا آئیے آخری پیغمبر آ گئے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوہ صفا پہ چڑھے، صفا پہاڑی پہ چڑھے، کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کائنات میں، اس سے بڑا کلمہ کوئی نہیں ہے۔ جو پڑھ لیتا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب آتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں یاد الہی بیٹھتی ہے، آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔ جب اللہ کا نام آتا ہے اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، اس کے دل میں پیار ہوتا ہے، اور کبھی اللہ چاہے خانہ کعبہ بلا لے، بیت اللہ پہ نظریں ہوں، پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے قبول ہو جائے، وہ نظر پڑتے ہی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بیڑا ہی پار ہو گیا، پچھلے سارے گناہ معاف۔ جب پاکستان پہ، ہندوستان پہ، امریکہ پہ، افریقہ پہ، ایشیا کے، جب وہاں حجاز سے نکل کے آیا، اپنے گھر میں داخل ہوا، رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ذکر میرا نام لینا کوئی 2-4 مرتبہ، مجھے خوشی ہوگی جی میرا نام لوگ لیتے ہیں، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی نام لیتا ہے، اللہ کا نام جب کوئی لیتا ہے۔ اللہ، لفظ اللہ 2 معنی، ایک معنی معبود جس کی عبادت کی جائے، اور دوسرا معنی ایسی ذات جس کے بارے میں کائنات حیران ہو جائے۔ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا، کائنات حیران ہو جائے۔ ایک یہ معنی ہے اللہ کا جس کے بارے میں کائنات حیران، اور ایک معنی ہے معبود کا جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ کلمہ کہہ دے، اب میں کلمہ سنانے لگا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا جو بندہ کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بندہ 100 مرتبہ کہہ دے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
آپ کو پتہ ہے غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ کیا باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے جو میری پرورش کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. ہاں ایک صورت ہے، اگر تیرا باپ غلام ہو سے خرید کے آزاد کر دے تو تیرا حق ادا ہو جائے گا، باپ کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. آزادی، ایک غلام آزاد کرنا، ساری کائنات کو آزاد کرنا، تو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے کوئی بندہ تو اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. میزان، قیامت کے دن میزان. رسول اللہ فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو 100 مرتبہ پڑھ لے، بندے کا قیامت کے دن 100 مرتبہ میزان بوجھل ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. فرمایا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے آزاد کرنے کا ثواب. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آئیے ایک اور حدیث سنا کے ایمان تازہ کرتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، مگر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں. اس سائے کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ نے 2 قسم کے بندے بتائے. 7 ٹوٹلی ہیں، 5 اور 2 7. ان میں سے 2 بندے میری اس تقریر کے موضوع کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک بندہ دعت امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایک وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے کوئی عورت برائی کی دعوت دے تو وہ کہے میں اللہ کا خوف کرتا ہوں. اور ایک وہ بندہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کا ذکر کرتا ہوا اکیلے بیٹھ کے اللہ کا نام لیتے لیتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، آنکھیں بہہ پڑے. اللہ اکبر. اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. اللہ کو 2 قطرے بڑے محبوب پسند ہے. 2 قطرے. ایک وہ قطرہ جو شہادت کے وقت شہید کے جسم سے گرتا ہے، ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہ معاف کر کے اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے. نہ قبر کا عذاب ہے، نہ حشر کی سختی ہے. اللہ اکبر. اور ایک قطرہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے نکل آئے. رسول اللہ فرماتے ہیں بات میری نہیں ہے، بات آپ کی نہیں ہے، بات دنیا کی کسی خطیب واعظ کی نہیں ہے، بات اس کی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آسمان سے فرشتہ نہیں آ جاتا. وہ کہتا ہے جب وہ آنسو ابھی یہاں تک نہیں پہنچتا، اللہ سارے گناہ معاف کر کے نیکیاں اسے عطا کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اللہ کا ذکر ایسی رحمت. اللہ اکبر. آگے آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے 99 نام، جو ان 99 ناموں کو یاد کرتا ہے اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المعذل المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم الکریم العظیم السلطان المعز المذل
المبدی المعید المحصی المبدی المحصی المحیی الممید الحی القیوم الباسط الخافض رافع الباسط۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ 99 نام آتے ہیں، الحی القیوم۔ یہ سارے نام یاد کرنے کے بعد، 99 نام یاد کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنی جنت میں داخل کرتا ہے۔ الواجد الماجد، سارے نام ایک پوری حدیث میں ابو ہریرہ سارے نامات، وہاں جو یاد کرتا ہے اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور اگر آپ وظیفہ بنائیں ایک ایک نام کا، اللہ کے 2 ذاتی نام باقی صفاتی نام، مثلا رحیم یہ اللہ کا صفاتی نام، کریم اللہ کا صفاتی نام، باسط اللہ کا صفاتی نام، وصفی نام جس میں صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے 2 نام ہیں جو ذاتی نام، وہ رکھے نہیں جا سکتے کسی کے، ایک لفظ اللہ اور ایک لفظ الرحمن، یہ اللہ کے ذاتی نام ہے۔ کوئی کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتا، سیدھا رحیم کہہ سکتے ہیں۔ رحمان اور اللہ یہ 2 نام اللہ کے نام ہیں، ذاتی نام۔ اللہ اکبر، جو ان ناموں کو یاد کرتا اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرتا ہے۔ آئیے آگے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے اسماء حسنہ، نام سارے اچھے ہیں، ان میں سے کچھ نام ہے جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسماء اعظم، اعظم۔ وہ نام رسول اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا واسطہ دیا جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 اسماء حسنہ، ان میں سے اسماء اعظم آپ کے سامنے رکھوں گا، اسم اعظم، تینوں قرآن کی آیات۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بڑے پریشان ہیں، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، گھر کے مسائل ہیں، بیماری کے مسائل ہیں، فلاں 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 فلاں۔ آئیے ان کا حل ڈھونڈتے ہیں اللہ کے ناموں کے ذریعے۔ فرمایا اسماء اعظم جن کا واسطہ دیا جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اسم اعظم نمبر 1، اسم اعظم نمبر 2، سورہ آل عمران پہلی 2 آیات، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسم اعظم نمبر 3، رسول اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تینوں اسماء حسنہ ہیں، جو بندہ جس کو مصیبت ہو، سورہ انبیاء میں آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر، جو ان ناموں کا واسطہ، ان اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ آئیے آپ پیغمبروں کی دعاؤں ذکر کی طرف آتے ہیں۔ پیغمبر ہے آدم، 7 بیوی ہے حوا، دنیا کا پہلا آدمی، دنیا کی پہلی عورت، آسمان سے اتار دیے گئے، گناہ ہو گیا، پتا وہاں پھل کھا لیا، اللہ نے کہا زمین پہ اتر جاؤ، تمہاری طرف میری طرف سے حکمت آئے گی، دانائی آئے گی، وہاں وہ جو اختیار کرے گا وہ میرا مقرب ہوگا، قریبی ہوگا۔ زمین پہ آئے، ایک کو اتارا جدہ میں جسے آپ جدہ کہتے ہیں حوا کو، اور ایک کو سرام دیپ سری لنکا میں اتارا آدم علیہ السلام کو، وہاں وہ بھی پڑھتے رہے، وہ بھی پڑھتے رہے، لا وہاں پڑھتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہمارے باپ اور ہماری ماں نے جو دنیا کے پہلے مرد عورت تھے انہوں نے پڑھی ہے، اللہ نے قبول کر لیا، دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ کوئی خامد بیوی لڑے ہوئے ہوں، جدائی ہو جائے، جادو ٹونا، کالا جادو، بال چل گیا ہو جی، خامد بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو دونوں یہ ورد کریں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیغمبر آگے آئیے، پیغمبر کا نام ہے ایوب، برسوں بیمار ہو گئے، جسم گل گیا، سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے، اللہ اکبر، پریشان ہے،
بیویاں ساتھ چھوڑ کے صرف ایک بیوی ساتھ تھے، قبیلے کے سردار تھے، پنچایتی تھے، بڑے تھے، فیصلے کرتے تھے، خوبصورت تھے، نبی تھے، سارے ساتھ چھوڑ کے بیمار کو کون خیال رکھتا ہے؟ کہتے ہیں بابا کھانستا ہے، اس کی چارپائی وہ ڈیوڑی میں رکھ دو، دروازے کے پاس رکھ دو، زیادہ بولتا ہے اس کو مسجد میں بھیج دو، بابا تیری عمر گھر میں ٹکنے کی نہیں ہے، تیری بہویں آ گئی ہیں، تیرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تیری اب کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں۔ کتنے بابوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ اولاد نے گھروں سے نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر، بیماری میں پڑے ہوئے ایوب علیہ السلام پکارتے ہیں زبان پہ، اللہ اکبر، زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ اپنے مولا کو پکارتے ہیں۔ جب سارے چھوڑ گئے، صرف وہی ہے تو جو سنتا ہے، کوئی اور کہاں سنتا ہے؟ جب بابا ہو جائے، جب بوڑھا ہو جائے، بڑی عمر کا ہو جائے، یہی اولاد جسے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، یہی اولاد دھکے دے دے کے گھروں سے نکالتی ہے۔ کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ آئیے آپ کہتے ہیں مرشد پکڑنا ہے، اور مرشد کہاں کے مرشد کو پکڑنا ہے؟ اپنے ماں کے قدموں کو کبھی اپنے چہرے کے ساتھ لگائیں، کبھی اپنے باپ کے سینے کے ساتھ لگ کے دیکھیں، آپ کو وہ ٹھنڈک اور ہے وہ مسرت حاصل ہوگی جو کائنات ساری دولت خرچ کر کے بھی آپ کو نہ دے سکے۔ آپ کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے، اپنی ماں سے دعا لے کے جائیے، باپ سے پیار لے کے جائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے سارے بیڑے پار کر دے گا۔ وہاں پھر دعا مانگی، اللہ تعالی سے آسمان کی طرف دیکھا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا میں بیمار ہو چکا ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، مولا کیڑے تک پڑ گئے ہیں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرا ہی واسطہ ہے، تو نہ مجھے چھوڑنا، تو میرا مولا ہے، میرا مرشد ہے، میرا رہنما ہے۔ اللہ تعالی نے ایسا کرم کیا، اللہ اکبر، شام ہوئی، واپس آئے قبیلے والے تو وہی ایوب تھے جو آج سے برسوں پہلا تھے، وہی ایوب۔ بیوی حیران، کیسے ہو گیا؟ معجزہ ہو گیا۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے اللہ معجزے جاری کرتا ہے، کرامات جاری کرتا ہے۔ پیغمبر ہے، نام ہے یونس، اللہ نے کہا اہل مدین کو تبلیغ کرو، ان میں بھیج دیا، تبلیغ کرتے رہے، پکارتے رہے، اللہ اکبر، قوم نہ مانی، آخر دھمکی دے کے نکل گئے، کہا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ وہاں چلے گئے، اللہ کی اجازت نہیں ہے، کشتی میں بیٹھ گئے، بغیر اجازت کے غلطی ہو گئی، اب کشتی ہچکولے کھا رہی، ڈگمگا رہی، اور پیچھے کون؟ انہوں نے دیکھا نشانیاں وہی ہیں جو شعیب نے بتائیں، یونس نے بتائیں، نینوا قوم ہے، مدین نہیں، نینوا، بصیر، کہا نشانیاں وہی ہیں جو بابا بتا گیا، نبی بتا کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اکٹھے ہوئے، کیا کرنا چاہیے؟ کہاں ہے پیغمبر؟ ڈھونڈنے لگے، پیغمبر تو چلے گئے، بستی میں نہیں ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا مل بیٹھتے ہیں، آؤ ایک میدان پہ جمع ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف کر دے۔ معافی مانگی، ادھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، عذاب ٹل گیا، ادھر وہ کشتی میں ہچکولے کھاتی ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا، کشتی والوں نے کہا لگتا ہے کوئی غلام ہے جو مالک سے بھاگ کے آیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہاں میں وہی ہوں جس سے اس کا مالک ناراض ہے، بغیر اجازت کے آ گیا ہوں۔ کہا چھلانگ لگانے لگے، انہوں نے کہا نہیں، آپ تو نیک آدمی ہیں اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، باریش ہیں، کیا ہو سکتا ہے، آپ کیوں نہ فرمانے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن اندازی کریں گے۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، نام یونس کا نکلا، اللہ اکبر، وہیں چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے آگے سے دیکھا میرا پیغمبر آ رہا ہے، اب مچھلی کو حکم دیا ہے، مچھلی تجھ نے اسے نگلنا نہیں ہے، اسے اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھنا ہے، اسے کھانا نہیں ہے، خوراک نہیں بنانا۔ اور وہاں وہ پیٹ میں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، پھر رات کا اندھیرا ہے،
3 دن 3 راتیں پکارتے رہے، مچھلی کے پیٹ ٹانتے رہے، وہاں کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پکارتے رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی روزی کا مسئلہ ہے، کالا علم ہو گیا، آئیے میں آپ کو کلمہ بتاتا ہوں، یہ کلمہ پڑھیے، اس میں اعظم بھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انشاءاللہ سارا کالا علم بار ختم ہو جائے گا۔ اس کا ورد کریں، بے شمار کریں، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ کریں، دن رات میں پڑھیں، انشاءاللہ دنیا جہان کی بلائیں ٹل جائیں گی، دنیا جہان کے جنات آسے سائے ختم ہو جائیں گے۔ پڑھ کے دیکھ، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ کر پڑھنا نہیں ہے، کہیں اس پہ گرمی نہ پڑ جائے۔ مولوی صاحب تعویذ دے دو، اتنا سا تعویذ اثر کرتا ہے، 114 صورتیں اثر نہیں کرتی۔ اس قوم کے حالات یہ دھاگے باندھے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے، کیا ہے جی مجھے ناپ کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے جی میری پھنسیاں نکلتی ہیں اس لیے میں نے، دانے نکلتے ہیں، یہ خارج کا مسئلہ ہے، بابے نے پڑھ کے دیا ہے، اور اوپر دھاگوں پہ پڑھ کے وہاں دے کے کان میں دے کے وہاں باندھا جاتا ہے، کسی نے گلے میں پہنا ہے جی میرے مرشد کی نشانی ہے۔ ہائے ہائے، اوپر سے نورانی علم کر لیا، اندر سے سارا من کالا رہا۔ کیا فائدہ ہے ایسے علم کا جو فائدہ نہ دے سکے؟ حالات تو وہی ہے، بے نمازی، بے علم، ذکر الہی نہیں ہے، اور داغے تعویذ باندھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ معاف کیجئے گا، بڑے سخت کلمات، اور پیغمبر کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ آئیے تیسرا پیغمبر اسی صورت میں سورہ انبیاء، ایک ہی ورق میں تینوں پیغمبر، پہلے ایوب، دوسرے یونس اور تیسرا پیغمبر، نام ہے زکریا، بڑی عمر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ملی، لوگ کہتے ہیں بے اولاد ہے ہم، جی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو پکارا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ لوگ حکیم اور ڈاکٹروں کے پاس جا کے ٹیسٹ کروا کے اکتا چکے، جی اولاد نہیں ہوتی۔ آئیے قرآنی نسخہ میں بتاتا ہوں جو پیغمبر زکریا نے کیا اور اللہ نے اولاد دے دی، کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، انبیاء سورت انبیاء کے نام پہ اللہ نے نام ہی انبیاء رکھ دیا۔ رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو بہترین وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر بیٹا بھی دے دیا، نام بتا دیا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جب اس کو پکارا جائے، لوگوں نے تو سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، واسطے بنا رکھے ہیں، یہ فلاں کی پہنچ وہاں تک، فلاں کی پہنچ، فلاں کی پہنچ، ہماری اللہ سنتا نہیں، فلاں کی واپس نہیں کرتا۔ بھائیوں غصہ نہ کیجیے، مجھے علم ہے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، عقیدے کے معاملے میں کسی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی فرقے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب پکارنا ہو، جب بلانا ہو، اس وقت اللہ کے ساتھ کسی کا بھی نام لیا جائے تو شرک۔ میں آپ کو ایک کلمہ کہنے لگا ہوں، غصہ نہ کیجیے دل چھوڑ کے میرے بھائیوں، میں نے آپ سے کیا لے کے جانا ہے؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ذرا اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے، اللہ اکبر۔ نماز ساری پڑھتے ہیں، کیوں جی؟ قائل تو ہے نہ پڑھتے نہیں بھی ہیں تو قائل ہیں، 5 نمازوں کے قائل ہیں۔ شاید کوئی ایسے میرے بھائی ہوں جو تہجد بھی پڑھتے ہو، اشراق بھی پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، اکیلے بیٹھے سوچئے، آپ نماز میں ایک کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ کسی مکتبہ فکر کا نہیں ہے، نہ شیعہ، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، وہ کلمہ ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ کیوں جی سارے کہتے ہیں، لیکن کبھی مطلب کسی نے نہیں سمجھایا۔ آئیے میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں، میں لفظی ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے میں سوال کروں گا۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع کا معنی سن لیا، اللہ نے، لمن حمدہ اس شخص کو جس نے اس کی تعریف کی۔ ہر بندہ کہتا ہے، ہر فرقے والا کہتا ہے جی اللہ نے ڈائریکٹ سن لیا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے اگر کوئی واسطہ نماز میں اس کے بغیر اللہ سنتا ہے تو نماز کے بغیر واسطے کی کیوں نہیں سنتا؟ اور نماز میں ہر بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ جی اللہ نے ڈائریکٹ سن لیا۔ ترجمہ جس سے مرضی کروائیے، غلطی ہو تو مجھے پکڑیے۔
کہ جی اللہ نے ڈائریکٹ سن لیا سمی اللہ لمن حمیدہ، اور جب سلام پھیرا پھر فلاں سرکار کو سلام کیوں کیا؟ کون سی خامی ہے جو میرے مالک میں ہے، میرے مولا میں ہے، میرے اللہ میں ہے؟ کون سی کمی ہے جو اس مالک میں ہے کہ ہم نے ان ذاتوں کو پکارا جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور جو خود مٹی سے پیدا کیے گئے، جو ماں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے، ان کو اللہ کے مقابلے میں کر دیا، کسی کو غوث اعظم کہہ دیا، کسی کو دستگیر کہہ دیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑی سخت بات کہی ہے، یاد رکھیے میری زندگی انہی کلمات پہ ختم ہو جائے تو میں اپنے لیے بابرکت سمجھوں گا کہ میں نے ایک اللہ کا نام لیتے ہوئے مجھے موت آئی ہے، میرے لیے قابل فخر ہوگا، قابل باعث ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی حمایتی نہیں، قبر میں کوئی حمایتی نہیں، اکیلا میں پڑا ہوں گا، میرا اللہ ہوگا، میرے اللہ کی ذات ہوگی، اس کا ذکر ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ فرقہ پرستی ہے کہ ایک اللہ کا نام لیا جائے؟ یاد رکھیے ہر ذات کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، جیسے ماں بہن بیٹی ہے، عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، یہ سارے رشتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا احترام ہے۔ اگر ماں کو بیوی کہہ دو یا بیوی کو ماں کہہ دو تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اسی طرح بندوں کو اللہ بنا دینے سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، تعلق اللہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی بیوی کو اگر ماں کہہ دیں تو جناب وہاں بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا، یہاں بندوں کو معبود کہہ دیا، غوث اعظم کہہ دیا، دستگیر کہہ دیا۔ غصہ نہ کیجیے، بات بڑی تلخ ہے، مجھے پتا ہے ماتھوں پہ تیوڑیاں آتی ہیں یہ باتیں سن کے۔ ہاں اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر دلوں میں چوٹ پڑتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں جب کسی اور کے قصے پڑھے جائیں تو لوگ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، توحید کا ذکر آتا ہے، ذکر الہی آتا ہے تو پھر چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، ہاں ہاں کیا کہہ دیا۔ آئیے میں اسی ذات کا ذکر کرتا ہوں جس کو پوجنے والے ابراہیم۔ ایک اور بات کہہ دوں، غصہ نہ کیجیے، بڑی وسیلی باتیں ہیں، کلیجوں پہ ہاتھ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، جس دن فتح مکہ ہوا اس دن خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے جی؟ 360۔ آپ کو شاید یہ بھی علم ہو ان 360 بتوں میں ایک بت ابراہیم اور ایک بت اسماعیل کا تھا۔ رسول اللہ نے ان کو بھی گرا دیا۔ میں دنیا جہان کے مرشدوں، دنیا جہان کے پیروں، دنیا جہان کے رہبروں کو ابراہیم کے پاؤں کی خاک پہ قربان کرتا ہوں۔ جب ان کا بت برداشت نہیں ہے تو ان نیک بزرگوں کی تصویریں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ شرک شروع ہوتا ہے تصویروں سے۔ ابن عباس صحیح بخاری، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر الہی کے تحت ہے جی، اور میں 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں اگر میری توحید نہیں ہے اس کلمہ طیبہ کا کیا فائدہ؟ میرے ماتھے پہ محراب پڑا ہوا، میں تہجد گزار بھی ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، 5 نمازیں، نوافل، تسبیح پکڑے ہوئے ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن یہی نہیں پتا کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں تو اس ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ اگر یہی علم نہ ہو، اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، پھر چاہے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے وہاں استغفر اللہ کہے، اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت ہی نہیں، اور جب پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، صرف اس کا نام۔ احترام ہے اللہ کے سارے نیک بندوں کا، اللہ کی قسم ہے، قرآن پہ ہاتھ ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن جب پوجنے کی باری آتی ہے تو اللہ کے سامنے کسی کا احترام نہیں چلتا، صرف اس کی ذات ہے بس۔ مالک اللہ ہے، اس کا نام لیا جائے تو ساری کائنات بیٹھ جاتی ہے۔ دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری اس کی عطا کرتا ہے، کسی کی ذاتی خوبی نہیں ہے، اور پیغمبروں کا علم بھی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔
علم غیب عطائی ہوتا ہے، ذاتی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، دنیا جہان کے مفتیوں کو اکٹھا کیجئے، علم غیب کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں بغیر کسی فرقہ پرستی کے۔ میرے بھائی آپ کے ہاں موجود ہیں، علم غیب ہوتا ہے حواس خمسہ کے علاوہ۔ حواس خمسہ، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے چکھنا اور ہاتھ سے ٹچ کرنا، محسوس کرنا، جو چیز ان پانچوں چیزوں سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہو سکتی۔ جنوں سے پوچھ کے، وظیفے پڑھ کے، اللہ اکبر، ہم بتاتے ہیں یہ غیب کی خبریں، اور جن بتاتے ہیں، موکل بتاتے ہیں، کانوں میں پھونکتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے اس کی زبان ذرا بند کر دو، 2 دن وظیفہ بند کر دو، اس عامل کا دیکھیں کون غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تو سارے عالم الغیب، اور قیامت کسی نے دیکھی ہے؟ کیوں نہیں؟ دجال کو کسی نے دیکھا ہے؟ امام مہدی کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس کا علم تو ہمیں بھی ہے، اور جو بھی موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں، اور پھر تو عالم الغیب ہم بھی ہیں۔ اور فرشتہ جبریل کو دیکھا ہے کسی نے؟ فرشتہ میکائیل کو دیکھا ہے؟ اسرافیل کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، لیکن ہم قائل کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے بتا دیا، کسی کے بتانے سے جو حاصل ہو اسے علم غیب نہیں کہتے۔ کہتے ہیں ہم دیواروں کے پیچھے بتا دیتے ہیں کون جا رہا ہے، کہتے ہیں ہم چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کیا کھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ تو وظائف کا کمال ہے کہ 41 دن کا چلہ کرو، پھر جنات موقع رکھے جائیں، ان سے پوچھ کے لوگوں کو گمراہ کرو، لوگوں کا عقیدہ برباد کرو، پیسے بھی بٹورو، اپنی تجوریاں بھرو، بینک بیلنس بھرو، اپنے پلاٹ خریدو۔ اللہ اکبر، لوگ بھی عزت احترام سے حضرت پیر صاحب کہہ کے بلائیں، اور لوگ ہار بھی ڈالیں، پیسے نذرانے بھی پیش کریں، اللہ بھی راضی، لوگ بھی راضی، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور جب اللہ کا ذکر، اس کی معرفت ہی نہ ہو، اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا ہے خوشی میں غمی میں، بغیر کسی مقصد کے۔ کوئی مقصد نہیں ہے، بس تیری ذات راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ ملے نہ ملے، میری قسمت جیسی بھی ہو، میں تجھ پہ راضی۔ اللہ اکبر، جب بندہ ایک مرتبہ کہہ دے نا میں اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ آگے سے 10 مرتبہ کہتا ہے بندے میں تجھ سے راضی۔ حدیث شریف اپنی طرف سے نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ 10 قدم اٹھاتا ہے۔ جب کوئی چل کے جاتا ہے، اللہ بھاگ کے آتا ہے۔ جب کوئی ایک بازو آگے بڑھتا ہے، اللہ 2 بازو آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے بندوں کتنی عمر گزر گئی، تسبیح پہ تسبیح پڑھتے رہے، لیکن لفظ اللہ کی پہچان نہ ہوئی کہ جس اللہ کا نام لے رہے ہیں اس اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کو بھی پکارا، غیروں کو بھی پکارا، اولاد بیٹا ہوا تو فلاں نے بھی ہے، بیٹی ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے، فصل اچھی ہوئی تو جناب کھاد اچھی ڈالی تھی، پانی ٹائم پہ لگایا تھا، اللہ اکبر، فصل کو نقصان ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہے، دکان کاروبار اچھا چل رہا ہے تو فلاں کا نظر کرم ہے، میں نے تعویذ لٹکایا ہے، فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں، اگر دکان کاروبار میں نقصان ہوا تو جناب اللہ کی مرضی ہے، کوئی پیدا ہوا تو فلاں نے دیا ہے، مار دیا تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہر کام ہوتا ہے میرے مولا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو چاہتا ہے وہ اللہ ہی چاہتا ہے، کائنات چاہے بھی تب بھی ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم یجتمعون علی صعید واحد، اگر پہلے بعد والے انسان جن ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ کو ایک ہی وقت میں سارے اپنی اپنی التجائیں، جو میرے دل میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، جو جنوں کے دل میں ہے، جو انسانوں کے دل میں ہے، پہلوں کے دل میں، بعد والوں کے دل میں، جو بھی ہو، اللہ اکبر، وہ اپنی پکار اپنے دل کی خواہش کہہ دے، اللہ ایک ہی لمحے میں سارے لوگوں کی خواہشیں پوری کر دے، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور فرمایا اللہ اکبر، فرمایا
اگر سارے نیک ہو جائیں، حدیث قدسی ہے، سارے نیک ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ کر سکتے۔ اگر سارے شیطان بن جائیں، اخبث ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی کر سکتے۔ اور جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرا وجود نہیں تھا، تب بھی وہ میرا مولا تھا، اور جب میں ہوں تب بھی وہ میرا مولا ہے، جب مر جاؤں گا تب بھی وہ میرا مولا ہے۔ دنیا جہان کے پیغمبر جب نہیں آئے تھے تب بھی اس کا ٹھنگا بجتا تھا، وہ زمین و آسمان کا اس وقت بھی مالک تھا، جب وہ موجود تھے اس وقت بھی مالک تھا، اور جب وہ نہیں ہے تب بھی وہ مالک ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کہ فرشتہ اسرائیل جو جانے قبض کرتا ہے یہ بھی فوت ہو جائے گا، جبریل بھی فوت ہو جائے گا، میکائیل بھی فوت ہو جائے گا، اسرافیل بھی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ اکبر، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، این جبارون، این المتکبرون، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے تکبر کرنے والے، انا مالک الملوک، میں ہوں شہنشاہ، میں ہوں شہنشاہوں کا شہنشاہ، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بچھا دے گا، صرف اسی کا فیصلہ چلے گا۔ آئیے آخر میں نوجوانوں سے جن کے بزرگ ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ من شابہ من نشا فی عبادت اللہ عز و جل، جو بندہ، جو نوجوان اللہ کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ تیسرا بندہ، اللہ کا ذکر کیجئے، رسول اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ولسانا صادقا ذاکرا وقلبا خاشعا شاکرا۔ اے اللہ ایسی زبان عطا کر جس پہ تیرا ذکر ہو، حتیٰ کہ موت آ جائے تیرا ذکر زبان سے جدا نہ ہو۔ آج آپ گالیاں تھوک کے حساب سے گھر میں داخل ہوئے، بیوی کو گالی، بچے کو گالی، بہن کو گالی، اولاد کو گالی، بڑوں کو گالی، کھانا نہیں پکا، پھر غصے میں آ گئے گالی دی۔ گناہ کا، گالی کا کتنا گناہ ہے، اللہ اکبر، گالی کا گناہ کتنا ہے۔ آپ کی دو بیویاں، صرف ایک منٹ میں آپ کو لوں گا، آپ کی دو بیویاں، ایک کا نام صفیہ، ایک کا نام حفصہ۔ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، اور حضرت صفیہ یہ یہودیوں میں سے آئی، بعد میں مسلمان ہوئی، اللہ اکبر۔ وہاں صفیہ کو دیکھ کے قد چھوٹا تھا، حفصہ کا قد لمبا تھا، کہا اس کا قد چھوٹا ہے، رسول اللہ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، اب یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جب سنا، فرمایا تیرا کلمہ اتنا برا ہے، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم گالیاں کیا دیتے ہیں، ماں بہن بیٹی کی گالی، وہ جو مقدس جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، لوگوں کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ ہمیں گالی دیتے ہیں، اس کا گناہ کتنا ہوگا۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کا گالی دینا، کسی کے بارے میں طنز کرنا، رسول اللہ فرماتے ہیں گناہ ہے۔ آئیے اپنی زبان کو ذاکر والی زبان بنائیں، اللہ 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 کہہ کے اپنے گھروں کو آباد کیجئے۔ آخر میں سب لوگوں کے لیے ایک میں وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، دنیا جہان کے سارے علم آ جائے، میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں سے۔ کاف ہا یا عین صاد کوفیتو، کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات، کوفیتو، ہا میم عین سین کاف حمیتو۔ دنیا جہان کے جتنے مرضی عامل آ جائیں، یہ صرف ایک کلمہ، کاف ہا یا عین صاد کوفیتو، ہا میم عین سین کاف حمیتو، اس کا بت کیجئے، انشاءاللہ تمام حالات درست ہو جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمد